ہم لاتے ہیں ٹاپ ایشوز اور وہ بھی آپ کے فیوریٹ یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کریں اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف، صرف اور صرف نعمان بن مشتاق کے چینل سے۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور نعمان بن مشتاق۔ سب تعریفیں میرے پیارے رب کی ہیں جو دونوں جہانوں کا مالک ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ہفتہ میں ایک بار حالات حاضرہ پر بات کروں تاکہ میں خود اور آپ کو بھی اپڈیٹس رکھ سکوں۔ آپ میری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو کمنٹس اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید پروگرام کروں۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے قائد اعظم کا پاکستان بمقابلہ نیا پاکستان۔ میرے عزیز ویورز، دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد الجناح کی پیدائش کا مہینہ ہے، جنہوں نے دو قومی نظریہ کے تحت ہمیں ایک ایسا ملک دیا جہاں ہم سکون اور اپنے اسلامی طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے تمام اصول بھی واضح فرمائے، مگر پچھلے چند سالوں سے نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر ملک میں جو کھیل رچائے جا رہے ہیں اس سے قوم بے چین ہو چکی ہے۔ معزز سامعین، نئے پاکستان میں کابینہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی تھی شاید ہم وہ بھول گئے۔ قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی جو پہلی وفاقی کابینہ تشکیل دی وہ صرف 10 شخصیات پر مشتمل تھی، حالانکہ مشرقی پاکستان بھی اس وقت پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کابینہ میں لیاقت علی خان، آئی چندری گر، غلام محمد، سردار عبدالرب نشتر، غضنفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل، سر ظفر اللہ خان، فضل الحق، خواجہ شہاب الدین اور پیرزادہ عبدالستار جیسے نیک نام اور اہل لیڈر شامل تھے۔ گریٹ ویور، قائد اعظم نے یہ کابینہ میرٹ اور صرف میرٹ پر تشکیل دی، کوئی دباؤ قبول کیا نہ ملکی خزانے پر بوجھ ڈالا، کوئی اقربا پروری نہیں کی، حالانکہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا پورا استحقاق تھا کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جاتا۔ قائد اعظم نے سیاست کو سرمایہ سے الگ رکھا، سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھا۔ انہوں نے قومی خزانے کو عوام کی امانت سمجھ کر خرچ کیا۔ رات کو سونے سے پہلے گورنر جنرل ہاؤس کی فالتو بتیاں بجھا دیتے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، 14 اپریل 1948 کو پشاور میں سول افسروں سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان نے کہا کہ آپ کسی سیاستدان یا سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہ آئیں، آپ کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی نہیں، آپ صرف قومی ملازم ہیں، ملک کی خدمت ایک خادم کی حیثیت سے کرنی چاہیے۔ لیکن آج کا دور آپ کے سامنے ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں؟ معزز سامعین، موجودہ پاکستان میں مقتدر اشرافیوں نے لوٹ مار کر کے بیرون ملک اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں، جبکہ قائد اعظم نے اپنی محنت کی کمائی کے ساتھ بنائی جائیدادیں اور اثاثے فلاحی اور تعلیمی اداروں کو وقف کر دیے۔ آج کے پاکستان کو جس نظام کے تحت چلایا جا رہا ہے وہ قائد اعظم کے تصورات کی مکمل نفی ہے۔ موجودہ حکومت نے جس نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر حکومت سنبھالی، اس کا خمیازہ اب پوری قوم بھگت رہی ہے۔ نئے پاکستان میں عوام سے ان کا روزگار چھین گیا، معاشی طور پر ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔ معزز سامعین، مہنگائی نے عوام کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دی، چوری و ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، خواتین کی عزتیں تک محفوظ نہیں، تعلیم کے شعبہ ہو یا صحت کا، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی۔ جب وزیر اعظم حکومت میں آنے سے پہلے ڈالر اور پیٹرول میں اضافے پر وزیر اعظم چور کے نعرے لگاتا تھا، اس کے اپنے دور حکومت میں ڈالر اونچی اڑان پر ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال کے تناظر میں آنے والے حالات ملک کے لیے پریشان کن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس میں ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو آنے والے چیلنجوں اور خطرات کا مقابلہ کر سکے، جس کی موجودہ حکومت میں اہلیت نظر نہیں آتی۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جہاں اقربا پروری، رشوت خوری، بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی اور لا قانونیت کا نام و نشان نہ ہو، ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہو، امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہو، تعلیم یکساں ہو، جلسے جلوس کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو،
सबको अपनी अपनी हदूद में रहते हुए हर काम करने की आजादी हासिल हो, कोटा सिस्टम का खात्मा हो, अदालती निजाम आसान और तेज तर हो। कायदे आजम के अफकार पर अमल करते हुए हम एक इस्लामी फलाही रियासत की तरफ गामजन हो सकते हैं। इस वक्त पूरी कौम इस बात पर मुतफिक है कि हमें कोई नया पाकिस्तान नहीं, कायदे आजम का पाकिस्तान ही अजीज है, वही हमारी रियासत और ठिकाना है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है कि पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए कायम बना है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक हक वालों से है और मैं बातिल से डर जाऊं ऐसा मुमकिन नहीं। मेरा इश्क पाकिस्तान और मैं पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तान सबकी आवाज NBN HD यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर देखते रहिए नुमान बिन मुश्ताक HD यूट्यूब चैनल।